اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان جیسے ہی آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں ایک رات ایسی ہے من حرمھا فقد حرم الخیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت نہیں کر پایا پھر وہ کسی بھلائی کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بڑی برکتوں کو لے کے آتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس مہینے کا استقبال، اس کو جو ہے اس کی برکتوں کو ہم کیسے حاصل کریں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے شہروں میں جو دکانیں ہوتی ہیں، دکانوں پہ سیل لگتی ہیں، سردی کے جو کپڑے ہوتے ہیں، جب سردی جانے لگتی ہے تو ایک سیل لگتی ہے اور بڑے سستے داموں میں وہ کپڑے ملتے ہیں، تو سیل جب لگتی ہے تو دکانوں میں بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی نیکیوں کی سیل بن کر کے آتا ہے، اس لیے میرے پیارے ساتھیوں رمضان کا ہم استقبال کریں اور کوشش کریں کہ رمضان کا ہم حق ادا کریں، اور رمضان میں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اور پھر ہم یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ان عبادتوں کو ہمارے قبول فرمائے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین میں شادی بیاہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمارا دین ہمیں کوئی حیوانیت نہیں سکھاتا، ہمارے دین میں شادی نہ کرنے والے کو پسند نہیں کیا گیا۔ کوئی لڑکا کوئی لڑکی شادی کے قابل ہو شادی نہ کرے، اسلام میں اس کو اچھا قرار نہیں دیا گیا۔ ہم تو جنت میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی کنوارے نہیں رہیں گے، جنت میں بھی ہماری کوئی بیوی ہوگی، جنت میں بھی ہم ڈبل ہوں گے، ہم سنگل نہیں ہوں گے۔ سنگل رہنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کوئی کسی مرد کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اگر وہ شادی کر سکتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو شادی کرنا چاہیے۔ بیوہ عورت اکیلی نہ رہے، مطلقہ عورت اکیلی نہ رہے، آدمی بیوی کے انتقال کے بعد اکیلا نہ رہے، وہ جب بھی رہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہے، اپنی شریک حیات کے ساتھ رہے۔ اور طاقت اگر اللہ نے آپ کو دی ہے اور انصاف کر سکتے ہو تو شریعت نے آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 تک آپ کو شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ اسلام ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کا دین ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ ہم تو اس امت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کل تک وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا تو یہودیوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ دیکھو بھائی مسلمانوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کل کہیں اور منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور آج خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں منہ کر کے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی کچھ بے وقوف لوگ بولیں گے کہ مسلمانوں کو ان کی قبلہ سے کس چیز نے ہٹا دیا۔ اے نبی جواب دے دو اللہ کا حکم آ گیا، اس لیے مسلمانوں نے قبلہ بدل دیا، اور پورب کا اور پچھم کا مالک تو اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں ہم نے تم کو دنیا کی سب سے بہترین امت بنایا تو تمہارا قبلہ بھی دنیا کا سب سے بہترین قبلہ بنایا۔ آج سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ دنیا کا مڈل ہے، دنیا کا سینٹر ہے خانہ کعبہ، جو ہمارا قبلہ ہے وہ دنیا کا بھی قبلہ ہے، وہ دنیا کا مڈل ہے، دنیا کا سینٹر ہے میرے پیارے ساتھی۔ ہمارا قبلہ سب سے اچھا، ہمارے نبی سب سے اچھے، ہمارا دین سب سے اچھا، اور ہمیں جو کتاب ملی قرآن وہ کتاب بھی سب سے اچھی کتاب، وہ کتاب ایسی کہ 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے اور پھر پورا قرآن تراویح میں کھڑا ہو کے سنا دیتا ہے۔ دنیا کے کسی اور مذہب کی مثال لا کے دکھا دو، دنیا کے کسی اور مذہب میں مثال لا کے دکھا دو کہ اس مذہب کی آسمانی کتاب کو 6 سال کا بچہ بھی یاد کر لے اور تراویح کی نماز میں کھڑا ہو کے سنا دے۔ یہ اعجاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو دیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ 6 سال کے بچے کو حافظ بنا کے اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔
اور قرآن کی تفسیر میں کوئی گڑبڑی نہ کر پائے، قرآن کے معنی اور مطلب میں کوئی گڑبڑی نہ کر پائے، اس کا بھی انتظام ہم کریں گے۔ ہم علماء کی جماعت تیار کریں گے، ہم قرآن و حدیث بیان کرنے والے علماء کو کھڑا کریں گے جو ہر دور میں قرآن کا صحیح مطلب لوگوں کو بیان کریں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ حلوہ خور لوگ اس قرآن کی غلط تحریف نہیں کر پائیں گے، اپنے پیٹ کی دکان چلانے والے اس قرآن کا غلط مطلب بیان کریں گے، مگر ہم علماء حق کو کھڑا کریں گے جو قرآن کا صحیح مطلب دنیا کو بیان کریں گے۔ تو میرے عزیزو، ہم اس قرآن کے ماننے والے لوگ، مگر آج یہ جوتے کیوں پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر؟ جس کا جی چاہتا ہے ہمیں لاکھ سنا دیتا ہے، ہماری مسجدوں کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، ہمارے مدرسوں کو بند کرنے کی بات کرنے لگتا ہے، ہمارے علماء کو سلاخوں کے اندر ڈلوا دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ ذلت کے حالات کیوں ہیں میرے پیارے ساتھی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ رات کے اندر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے۔ جب تم اپنے کرتوتوں کو بدلو گے ہم تمہارے حالات کو بدل دیں گے۔ کل تک تم عزتوں کو بچانے والے بن کر کے آئے تھے، تم دنیا کو حیا کا درس دینے والے بن کے آئے تھے، آج تم خود بے حیا بن گئے۔ تم دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پاٹ پڑھانے آئے تھے، آج قبروں پر سجدہ کرنے والے بن گئے۔ کل تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے آئے تھے، آج بدعتوں کے پیروکار بن گئے۔ کل تک تم دنیا کو عورت کا صحیح مقام بتانے آئے تھے، آج عورت تمہارے لیے بھی کھلونا بن گئی۔ کل تم دنیا کو نکاح کے ذریعے، شادی کے ذریعے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا درس سنانے آئے تھے، اور آج تمہاری شادیوں میں جہیز آ گیا، تمہاری شادیوں میں بارات آ گئی، تمہاری شادیوں میں منگنی آ گئی، تمہاری شادیوں میں لمبا چوڑا خرچ آ گیا۔ تم نے خود نکاح کو مشکل بنا کے زنا کو پروموٹ کر دیا، زنا کو آسان کر دیا۔ جب تم اپنے کرتوتوں کو بدلو گے اللہ تمہارے حالات کو بھی بدل دے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرمائے گا، جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہے گا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی اسے نہیں بچا پائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، آپ کی بربادی کا فیصلہ اگر آسمان پہ ہوا ہے، زمین کا کوئی لیڈر، زمین کا کوئی نیتا، زمین کا کوئی منسٹر آپ کے حالات کو ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ ایک بات تو پکی ہے میرے ساتھی، اللہ ہم سے ناراض ہے، اتنا تو مانتے ہو نا کہ اللہ ناراض ہے، اور اللہ ہم سے زیادہ ناراض ہے۔ اب آپ پوچھیں مولانا صاحب اللہ ہم سے زیادہ کیوں ناراض ہے؟ ارے ہم جتنے بھی برے ہم تو مسلمان ہیں، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہاں، اس سے بھی زیادہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹے بڑے نافرمان ہیں، باپ کی بات نہیں مانتے، باپ کی قدر نہیں کرتے، باپ ہمیشہ ان سے ناراض رہتا ہے، لیکن 3 بیٹے ایسے ہیں جو باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے ہیں، بڑے لائق بیٹے ہیں، باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، باپ کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ 3 لائق بیٹے جو باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے ہیں، اگر وہ 3 لائق بیٹے اگر وہ غلط ہو جائیں، وہ گڑبڑ ہو جائیں، وہ باپ کے نافرمان بن جائیں، وہ غلط کام کرنے لگے، تو باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جو 2 بگڑے ہوئے وہ تو بگڑے ہی ہوئے، جو 3 باپ کے لاڈلے بیٹے ہیں اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، باپ زیادہ ناراض ہوتا ہے، باپ زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ میں نے ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہم اس کے محبوب نبی کی آخری نبی کی امتی ہیں۔ اس اللہ نے ہم کو بہت نوازا ہے، لیکن جو کام یہودیوں نے کیا تھا وہ کام اگر ہم کریں گے تو اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔
اللہ نے یہودیوں کو بھی بہت نوازا تھا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو بہت نعمتوں سے نوازا. ریڈی میڈ کھانا اترتا تھا آسمان سے بنی اسرائیل کے، کبھی ہمارے لیے ریڈی میڈ کھانا نہیں اترا. بنی اسرائیل کے ریڈی میڈ من و سلوا اترتا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ من جو ہوتا تھا یہ حلوہ ٹائپ کا میٹھی چیز کوئی چیز تھی، اور سلوا جو تھا یہ کوئی پرندہ تھا. ریڈی میڈ گوشت مل رہا ہے، ریڈی میڈ مشٹی مل رہی ہے، مٹھائی مل رہی ہے، اور اتنے کم بخت تھے کہ یہ ریڈی میڈ کھانا ان کو مل رہا تھا تب بھی ان کو پسند نہیں آیا. اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں ترکاری چاہیے، ہمیں سبزی چاہیے، ہم روز روز یہ من و سلوا نہیں کھائیں گے. بڑے نخرے اٹھائے گئے بنی اسرائیل کے، بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا، مگر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، رسوا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. اتنی لاڈلی قوم تھی اللہ کی، اللہ نے اتنا نوازا تھا، مگر دنیا کی سب سے ذلیل قوم بن گئی. ذلیل قوم بن گئی دنیا کی میرے پیارے ساتھی. اتنی ذلیل قوم بن گئی. مسلمان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ پڑھتا ہے مسلمان، کیا کہتا اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہدایت کے راستے پہ چلا، صحیح راستے پہ چلا، اسلام کے راستے پہ چلا. کبھی آپ نے غور کیا پانچوں ٹائم کی نماز میں اگر سنتوں کو نکال دو، نفل کو نکال دو، صرف فرض نماز کو اگر سوچ لو، 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار تو ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہم کو ہدایت کے راستے پہ چلا. کیوں دعا کرتے ہو اللہ سے بھائی؟ ہم نے روزی تو بار بار نہیں مانگی، ہم نے بچوں کی تندرستی تو بار بار نہیں مانگی، ہم نے دولت تو بار بار نہیں مانگی، ہم نے ہدایت بار بار مانگی. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پہ چلا، اس لیے کہ ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ہدایت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسی ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو جاہل نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. کوئی عدالت کا جج بنا ہوا ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی اعلیٰ دماغ والا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، مگر گائے کے گوبر کو وہ کھا رہا ہے، گائے کے پیشاب کو وہ پی رہا ہے، کسی شرمگاہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کسی ندی کو دیکھ کر کے سجدہ کر رہا ہے، کسی جانور کے آگے سجدہ کر رہا ہے. اتنے بہترین پڑھے لکھے لوگ، اتنے اعلیٰ دماغ والے لوگ بھی اپنے کریٹر کی، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کر رہے، جانور کی عبادت کر رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، ندی کی عبادت کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، ان لوگوں کے بیچ میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان والا بنایا ہے، آپ کو توحید والا بنایا ہے، آپ کی پیشانی اگر ایک اللہ کے در پہ جھک رہی ہے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہے میرے بھائیوں؟ آپ سے بڑا قسمت کا دھنی کون ہے؟ آپ سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں بار بار اللہ سے یہی کہتے ہیں، اے اللہ جب تو نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اسلام پر چلنے والا بنایا ہے، اے اللہ طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، مشکلیں آ جائیں، اس راستے سے ہم کو کبھی نہ ہٹانا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پہ ہم کو چلانا. کچھ بھی ہو جائے اس راستے سے ہمیں ہٹنے مت دینا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں تو ان کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، تیرا کرم ہوا، تیرا اپکار ہوا. تو نبیوں کے راستے پہ ہم کو چلانا، تو صدیقین کے راستے پہ ہم کو چلانا، تو شہیدوں کے راستے پہ ہم کو چلانا، تو ولیوں کے راستے پہ ہم کو چلانا. لوگ کہتے یہ وہابی لوگ نبیوں کو نہیں مانتے،
لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث لوگ ولیوں کو نہیں مانتے. ارے نادان، اہل حدیث تو وہ ہے جو پانچوں ٹائم کی نماز میں امام بنتا ہے تب بھی، مقتدی بنتا ہے تب بھی، جنازے کی نماز پڑھتا ہے تب بھی، تراویح کی نماز پڑھتا ہے تب بھی، گرہن کی نماز پڑھتا ہے تب بھی، ہر نماز میں کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار ہم کو نبیوں کے راستے پہ چلانا، ہم کو صدیقین کے راستے پہ چلانا، ہم کو شہیدوں کے راستے پہ چلانا، ہم کو تو ولیوں کے راستے پہ چلانا. ہم تو ولیوں کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے، مگر ہاں ہم سے یہ تو نہ ہو سکے گا کہ ہم نماز نہ پڑھنے والوں کو اللہ کا ولی مان لے، ہم نشہ کرنے والوں کو اللہ کا ولی مان لے، ہم اسلام کے خلاف چلنے والوں کو اللہ کا ولی مان لیں، جو ہوا میں اڑنے لگے اس کو اللہ کا ولی مان لے، جو آگ پہ چلنے لگے اس کو اللہ کا ولی مان لے. او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، سب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. سب سے بڑا اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو، جو متقی ہو. جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، وہ اللہ کا ولی. اور اہل حدیث سے بڑا کوئی ولیوں کو ماننے والا نہیں. ہم مانتے ہیں تمام ولیوں کو، ہم مانتے اللہ سے. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر تو ہم کو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا. اب ذرا بتانا سکٹیا والو، او بٹرہا والو، او آس پاس کے گاؤں سے آنے والے بھائیوں، ذرا بتانا، ایمانداری سے بتانا کہ کن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، کن کو اللہ نے مغضوب علیہم کہا، اور کن کے راستے سے بچنے کی ہم ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تو ان کے راستے پر ہم کو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جن سے تو غصہ ہوا. کون مراد ہے اس سے؟ اس سے یہودی مراد ہے، اس سے یہودی مراد ہے. اور ہم پانچوں ٹائم کی نماز میں اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا. یہ یہودی تو بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ کے بڑے لاڈلے لوگ تھے، اللہ کے بڑے چہیتے لوگ تھے، اللہ نے بڑا انعام سے ان کو نوازا تھا. مگر جب یہ یہودی حرام خور ہو گئے، یہ سود خور ہو گئے، یہ بیاج خور ہو گئے، یہ نبیوں کو قتل کرنے لگے، یہ نبیوں کا مذاق اڑانے لگے، جب یہ اللہ کو ناراض کرنے لگے تو کیا ہوا؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے حقدار بن گئے. او مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے. جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام ہم کریں گے تو ہم بھی اللہ کے غضب کے حقدار بن جائیں گے. اور آج اللہ کے غضب کے حقدار ہم بن چکے ہیں. ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر، ہر طرف سے ذلیل ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے غضب کے حقدار بن رہے ہیں. میرے ساتھی، ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ان کے راستے پہ ہم کو نہ چلانا جو جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا. اچھا، یہودیوں کے ہاں سب سے بڑا کرائم کیا تھا؟ سب سے بڑا اپرادھ کیا تھا؟ یہودیوں کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا جانتے ہو؟ یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب تھی، تورات تھی، یہودی جانکار تھے، علم بھی تھا ان کے پاس، لیکن جانکاری ہونے کے باوجود اور علم ہونے کے باوجود یہودی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، علم کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. او سیمان چلوا لو، پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جلسے آپ کے علاقے میں ہوتے ہیں، سارے بڑے بڑے مقررین آپ کے علاقے میں آتے ہیں، سب سے زیادہ تقریریں آپ کے یہاں سنی جاتی ہیں. عصر سے لے کر فجر تک پورے دنیا میں کہیں جلسہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں ہوتا ہے. یہ تقریریں، یہ جلسے، یہ پروگرام آپ اگر سن رہے ہیں اور اس علم کے اوپر اگر آپ کا عمل نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. بھائی موٹی موٹی بات تو سب کو معلوم ہے نا. کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ پانچوں ٹائم کی نماز فرض ہے؟ سب کو معلوم ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے.
نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے. رات بھر تقریر سننے والا الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کے سویا پڑا رہے تو کان کھول کر کے سن لو. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے. رات بھر آپ نے پردے پر تقریریں سنی, حیا پر تقریریں سنی, صبح آپ کی جوان بیٹی بے پردہ ہو کے گھر سے نکل رہی ہے, آپ کی خوبصورت بیوی اپنا چہرہ کھول کر کے گاؤں میں گھوم رہی ہے. اس کا مطلب کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے. آپ نے علماء کی تقریروں میں سنا کہ نکاح کو آسان کرو, نکاح کو آسان کرو, زنا کو مشکل کر دو. آپ نے تقریروں میں سنا پیارے نبی نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ, سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کو آسان کیا جائے. آسان نکاح سب سے اچھا نکاح ہے. مگر آپ نے رات میں تقریر کی, صبح آپ کے گھر میں شادی تھی, بیٹے کی شادی ہے, بھتیجے کی شادی ہے, 100 لوگوں سے بارات بھی لے کے جا رہے ہو, لڑکی والوں سے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہو, جہیز کی رقم بھی مانگی جا رہی ہے, کوئی کار لے رہا ہے, کوئی 2 ویلر لے رہا ہے, کوئی کچھ لے رہا ہے, کوئی کچھ لے رہا ہے, باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے جہیز بھی لیا جا رہا ہے. اس کا مطلب کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے. اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. اے یہودیوں, تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو, تم تورات کو پڑھتے ہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اے یہودیوں, یہ بہت غلط کام ہے جو تم کرتے ہو. جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام ہم بھی تو کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھی. کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ سود اور بیاج حرام ہے؟ ہم نے تقریروں میں بھی سنا ہے, ہم نے جمعہ کے خطبوں میں بھی سنا ہے, ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو. اب تک جو بیاج کا لین دین لے چکے کر چکے, اب آئندہ سے کوئی بیاج کا لین دین مت کرنا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بیاج خور, بیاج کھانے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے, رسول سے جنگ کر رہا ہے. ساری آیتیں ہم نے پڑھی ہیں, سارا مسئلہ ہم کو معلوم ہے, لیکن آج بھی بندھن بینک کی اسکیم آپ کے مسلمانوں کے علاقوں میں سب سے زیادہ لی جاتی ہے. 10-10 ہزار کا قرضہ آپ سود پر لے رہے. چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. او کروڑ پتی ہو, او قوم کے سرمایہ دارو, او اپنے پیسوں کو تجوریوں میں بھرنے والوں, کل اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تو تجوری میں بھرا کرتا تھا. تیری قوم کا غریب آدمی 10,000 کا پیسہ بندھن بینک سے, بندھن لون سے لیتا تھا, وہ انٹرسٹ پر لیتا تھا, بیاج پر لیتا تھا. تیری قوم کے غریبوں نے 5-5 ہزار روپئے بیاج پر لے کر کے اللہ کو ناراض کیا تھا. تو کروڑوں کا مالک تھا, تو نے اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کی؟ یاد رکھو میرے بھائیوں, اسلام یہ سکھاتا ہے اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اور آپ کا کوئی بھائی ضرورت مند ہے, آپ سے قرضہ لینے آیا ہے, اسلام کہتا ہے کہ قرضہ دے دو اور قرضہ میں کبھی پروفٹ مت کماؤ. قرضہ میں کبھی پروفٹ مت کماؤ. قرض کے ذریعے پروفٹ کمانا اسلام کے اندر سود اور بیاج ہے, اور اللہ کے پیارے نبی نے اس سے منع کیا ہے. آج مسلمان سود و بیاج بڑے آرام سے کھا رہا ہے. آج مسلمان نوجوان بڑے دھڑلے سے جوا کھیل رہے ہیں. کوئی آف لائن جوا کھیل رہا ہے, کوئی آن لائن جوا کھیل رہا ہے, کوئی موبائل کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے, کوئی تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے. کیا مسلمان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے گوشت میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے. جس طریقے سے سور کا گوشت کھانے والا ہے ویسے ہی جوا کھیلنے والا ہے. کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب, یہ جوا, یہ پانسے کے تیر اور یہ غیر اللہ کے آستانے, یہ سب گندے کام ہیں, شیطان کے کام ہیں. ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. سب جانتے ہیں ہم, ایسا نہیں کہ ہمیں جانکاری نہیں, ہمیں علم تو ہے, علم کے اوپر عمل نہیں. آج کتنے مسلمان ہیں
وہ اپنے مذہب کی بنیاد سے ہی دور ہیں، توحید سے ہی دور ہیں، ان کو پٹی پڑھا دی گئی، وہ جا کر کے قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ جا کر کے ان کے گھروں میں چلے جاؤ، ان کے گھروں میں بڑے بڑے تعویذ لگے ہوئے ہیں، ان کے گلے میں دیکھ لو تعویذ اور دھاگا لٹک رہا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے جب تک یہ دھاگا میرے گلے میں لٹک رہا ہے، جب تک یہ نقش و نگار میرے گھر میں لٹک رہے ہیں، میرے گھر میں برکت آئے گی۔ اے مسلمان، تیرا عقیدہ ہی تو تیری بنیاد تھی، وہی تو برباد کر رہا ہے۔ اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ اے مسلمان، تو نے اپنے آپ کو توحید سے دور کر لیا، اللہ کی مدد تیرے اوپر کیسے آئے گی؟ اللہ کا تو وعدہ تھا۔ اے مسلمان، جب تک تو توحید پر قائم رہے گا ہم تیری مدد کرتے رہیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، اے نیک عمل کرنے والو، اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تم کو زمین میں حکومت بھی دے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تمہارے دین کو دنیا میں غالب بھی کر دے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ دنیا میں تم کو امن اور چین بھی عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ آج اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے آپ کا عقیدہ خراب کرنے والا مولوی کہتا ہے نتیش کمار سے ملنا ہے تو ان کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، تیجسوی یادو سے ملنا ہے تو اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر سے ملنا ہے تو ان کے کیبنٹ کے کسی خاص آدمی سے ملنا پڑتا ہے۔ ارے تو اللہ کو کیسے، اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اللہ سے کیسے مانگ سکتا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندے میں تو تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، میرے آگے ہاتھ تو پھیلا کے دیکھ، تجھے مانگنا اگر آتا ہے تو مجھے دینا آتا ہے، تو مانگتا چلا جائے گا، تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں آسمان پر نازل ہوتا ہے، آسمان پہ اترتا ہے، آسمان دنیا پہ اترتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں آنسو بہانے والا، ہے کوئی سچی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہوں، ہے کوئی ہاتھ پھیلانے والا میں اس کو دینے کو تیار ہوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی پکار کو سننے کو تیار ہوں۔ اللہ تو پکارنے کا حکم دے رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بہت دور ہے، اللہ سے ہم نہیں مانگ سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو تو صحیح۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان توحید سے دور ہے، اتنا دور ہے کہ آج بھارت کی سرزمین پر مسلمان کی پہچان قبروں سے ہوتی ہے، مزاروں سے ہوتی ہے۔ آج جیسے دوسرے مذہب والوں کا ایک نشان ہوتا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا اوم بنا رہتا ہے، عیسائیوں کا ان کا کراس بنا رہتا ہے، اسی طریقے سے سکھ مذہب والوں کا ان کی پگڑی ہوتی ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بہت سارے کیلنڈر پر آپ دیکھیں گے اجمیر کی تصویر لگی رہتی ہے، مزار کی تصویر لگی رہتی ہے۔ آج ان مزاروں کو، ان قبروں کو آپ کی پہچان بتا دیا گیا۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ مزار ہماری پہچان نہیں، یہ قبر ہماری پہچان نہیں، ہماری پہچان لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارے مذہب کی بنیاد یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی پالن ہار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ توحید سے دور ہے مسلمان۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں
तिरमिजी की सही रिवायत है, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तल्हक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औतान, और मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की पूजा होगी, बुतों की इबादत होगी। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 30 से ज़्यादा झूठे नबी मेरी उम्मत में पैदा होंगे, और हर झूठा नबी कहेगा मैं नबी हूँ। अभी आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, एक आधा पागल टाइप का इंसान है, अपने आप को नबी कह रहा है। हर दौर में ऐसे झूठे नबी पैदा होंगे। नबी ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे बाद अगर कोई अपने आप को नबी कहता है तो समझ जाओ कि वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने बयान की कि क़यामत के पहले उम्मत के अंदर, मुसलमानों के अंदर शिर्क भी किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह हमसे बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा है हमारे ऊपर, इसीलिए सारी बिजली हमारे ऊपर गिर रही है। आज हमारी आंखों के सामने मस्जिदों के सामने नाच गाना भी हो रहा है, मस्जिदों के सामने भड़काऊ नारे भी लग रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ा भी जा रहा है, बुलडोजर भी मस्जिदों पे चलाया जा रहा है। आज अल्लाह वाकई में हमसे बहुत नाराज़ है मेरे साथियों, बहुत नाराज़ है। और क्यों नाराज़ है? क्योंकि इल्म है लेकिन अमल नहीं है। जो मग़ज़ूब अलैहिम का तरीक़ा था, जो यहूदियों का तरीक़ा था, वो तरीक़ा हमने अपना लिया। उसके बाद हम कहते हैं वलद्दॉलीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी तू न चलाना जो भटक गए, जो गुमराह हो गए। कौन गुमराह हो गया? ईसाई गुमराह हो गए, क्रिश्चियन गुमराह हो गए। ऐ अल्लाह क्या गलती कर दी उन्होंने? फरमाया कि ईसाइयों के यहाँ गलती ये है कि उनके यहाँ अमल तो था मगर इल्म के बगैर था। अमल था, बहुत नमाज पढ़ते थे लेकिन दलील के बगैर काम करते थे। ईसाइयों के यहाँ रहबानियत भी थी, उन्होंने औरत से अपने आप को दूर कर लिया, शादी नहीं करते थे, बीवी बच्चों से दूर रहते थे, और उन्होंने ये समझा कि इससे अल्लाह राजी हो जाएगा। ईसाइयों के अमल था मगर इल्म नहीं था। जैसे आज मुसलमान शब बारात मना रहा है, आज मुसलमान शब मेराज मना रहा है, आज मुसलमान ताज़िया निकाल रहा है, आज मुसलमान 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहा है। ये सारा का सारा काम मुसलमान दीन समझ के कर रहा है, सवाब समझ के कर रहा है, नेकी समझ के कर रहा है, जबकि ये सारे काम नबी ने इनका हुक्म नहीं दिया, सहाबा ने ये काम नहीं किया। ये सारा काम दीन के अंदर नया काम है। और मेरे प्यारे नबी अपने हर खुतबे में कहा करते थे व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सबसे बुरा काम दीन के अंदर नया निकाला गया काम है, और हर नया काम बिदत है, और हर बिदत गुमराही, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। कल जुमा का दिन है, आप सूरह कहफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरह कहफ में ये आयत भी आप पढ़ेंगे, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना ضل सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, क्या मैं तुमको उनके बारे में न बता दूं जो अमल के एतबार से सबसे घाटे में होंगे? कौन लोग होंगे? जिनकी सारी नेकी बर्बाद हो जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो तो ये समझ के जाएंगे हम बहुत नेक अमल कर रहे हैं। ये कौन लोग होंगे? ये बिदती लोग होंगे। बिदात करने वाले का अमल अल्लाह क्या कबूल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में कहता है हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। क़यामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे पर डर होगा, खौफ होगा, दहशत होगी, डरे हुए होंगे। आमिलतुन नासिबा, बहुत अमल करके आए होंगे लेकिन थके हारे होंगे, अमल करके थक गए होंगे। तस्ला नारन हामिया, भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। अमल करके आएंगे मगर जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमल बगैर दलील के था, अमल के ऊपर मोहम्मद अकरम की मुहर नहीं थी। मेरे साथी, ये नोटबंदी का वाक़या किस सन में हुआ था? 19 में हुआ था, 18 में, 17 में। मुझे याद है 2017 में जब नोटबंदी हुई थी,
اتفاق سے جس تاریخ کو نوٹ بندی ہوئی تھی میرا پروگرام کشن گنج میں تھا، اور اسی دن ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا اعلان ہوا تھا کہ آج سے پرانے نوٹ بند۔ اب پورے ملک میں ایک ڈر کا عالم بن گیا، بیچاری عورتوں نے کہاں کہاں چھپا کے پیسہ رکھا تھا، سب نکالنا پڑا ان کو، سب ان کی پول کھل گئی، اور جن کے پاس پیسہ بچا رہ گیا وہ بیکار ہو گیا، آج کسی کام کا نہیں۔ سرکار کا ایک اعلان ہوا، گورنمنٹ کا ایک اعلان ہوا، اور کل تک جو نوٹ مارکیٹ میں چل رہا تھا وہ نوٹ ایک پل میں بیکار ہو گیا۔ اور اب لوگ کہہ رہے مودی جی نے جو نیا نوٹ بنوایا بڑا ہلکا نوٹ ہے، اس کا کلر بھی اتر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے، مگر بھائی جس کو سرکار نے اپروو کیا چلے گا تو وہی، پرانا والا جتنا بھی خوبصورت تھا وہ چلنے والا نہیں۔ یہی مسئلہ دین کا ہے میرے پیارے ساتھی۔ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کی نظر میں کون سا عمل کیسا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، اللہ کی نظر میں وہ عمل اچھا ہے کہ نہیں یہ میٹر کرتا ہے، رسول کی نظر میں وہ عمل اچھا ہے کہ نہیں یہ میٹر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ کہف کی آخری آیت میں کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ کے یہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، ایسا عمل کرے جس عمل کے اوپر اللہ کی مہر ہو، رسول کی مہر ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک مت کرو اور بدعت مت کرو، یہ دو خطرناک چیزیں ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو شرک سے بھی بچنا ہے اور بدعت سے بھی بچنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی تو نہ چلا جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، ولا الضالین، اور ان کے راستے پر بھی تو نہ چلا جن کے یہاں عمل تھا مگر علم کے بغیر تھا۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہم یہ کہتے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور علم کہاں سے حاصل کرو گے؟ معاف کرنا، علم حاصل کرنا ہے تو انہی علماء سے سیکھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا ہے تو انہی مدرسوں میں آپ کو علم ملے گا، یہی قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم، قرآن کے قاری آپ کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے، یہی سے آپ کو حدیثیں پڑھنا حدیثوں کا علم آپ کو ملے گا، قرآن و حدیث کا علم آج بھی آپ کو انہی مدرسوں میں ملے گا۔ اور یاد رکھو کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے آ جائے، کوئی فراٹے دار انگلش بولنے لگے اور آپ لا کر کے جلدی سے اس کو مائک دے دے کہ صاحب یہ تو بڑا سوٹ پہن کے آیا ہے، بڑی فراٹے دار انگلش بول رہا ہے، نہیں، آپ کا اسٹیج، آپ کا مائک، اس کا بھی ایک وقار ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور میں اکثر سیمانچل کے جلسوں میں بولتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، ابھی آپ کے اسی ارریا کے علاقے کا ایک مولوی وہ باقاعدہ تقریر میں کہہ رہا ہے کہ محمد بن سلمان صاحب میرا ویزا نہیں پاس کر رہے ہیں، میں نے ان کے خلاف بول دیا ہے وہ میرا ویزا نہیں پاس کر رہے۔ ابے جاہل، جھوٹے، مکار، کتنا بڑا فراڈ ہے تو، کتنا بڑا جھوٹا ہے تو۔ پہلی بات تو جھوٹ بولتا ہے، سعودی حکومت کے خلاف زہر اگلتا ہے، اور اس کے بعد اس طریقے کی کہانی سناتا تیرے جیسے نہ جانے کتنے پڑے تجھے وہ ویزا نہیں دیں گے عمرہ کے لیے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ سامنے پبلک جو بیٹھی ہے وہ جاہل گوار پبلک ہے، جو چاہے سنا تو۔ اسی لیے میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہتا ہوں، اور آپ کے اس سیمانچل کے علاقے میں خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے ان علماء کو دعوت دو جو کتاب و سنت کے جانکار ہیں۔ ہر ایرے غیر نتو غیروں کو اسٹیج پر دعوت مت دو میرے ساتھ۔ خرافات بکنے والے، جھوٹ بکنے والے، من گڑت روایتیں بیان کرنے والے، قصے کہانی بیان کرنے والے آپ کے اسٹیج پر نہیں آنے چاہیے۔ اس اسٹیج کا ایک وقار ہے، اس اسٹیج کی ایک حرمت ہے، اس کو پامال مت ہونے دینا میرے ساتھی۔ علم سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھو۔ محدثین نے کیوں نہیں سب سے حدیث لے لی؟ ان کیا کیوں صحیح اور ضعیف کا فرق تھا؟ کیوں حدیثوں میں صحیح اور ضعیف کا فرق کیا جاتا تھا؟ اگر آپ کے اسٹیج پر ہر آدمی آ سکتا ہے، کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، کوئی شاعر آ کر کے الٹی سیدھی شاعری پڑھ سکتا ہے، تو معاف کرنا یہ اسٹیج اہل حدیث کا اسٹیج نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا۔ سوال پیدا ہوا علم کیسے اٹھے گا؟ کیا کتابیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا مدرسے بند ہو جائیں گے؟
کیا لائبریریاں بند ہو جائیں گی؟ فرمایا نہیں، لائبریری بھی موجود ہوگی، کتابیں بھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، علماء دنیا سے دھیرے دھیرے چلے جائیں گے، حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب علماء چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اسٹیج، میں آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، لوگ اسٹیج دے دیں گے جاہلوں کو، جاہل مسئلہ بیان کرے گا، جاہل حلال بیان کرے گا، جاہل حرام بیان کرے گا۔ ارے جو خود قرآن و حدیث کا جانکار نہیں ہے وہ آپ کو حلال و حرام بتا رہا ہے، وہ مسئلہ بتا رہا ہے۔ ایسا آدمی جب مسئلہ بتائے گا تو کیا کرے گا؟ فَضَلُّوا وَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے علماء سے علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرو میرے پیارے ساتھی۔ آج اتنا بڑا علاقہ ہے، آج سروے کر کے جا کے دیکھ لینا، میں تو رات میں تقریر کرتا ہوں، صبح نکل جاتا ہوں، مولانا حسین صاحب آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ ذرا گاؤں گاؤں سروے کر کے خالی اتنا پتہ لگا لو کتنے لوگوں کو جنازے کی نماز کی دعائیں آتی ہیں۔ جو جلسے میں سب سے آگے آگے رہتے تھے، جن کے موبائل پر علماء کے بیانات موجود تھے، ان کو بھی جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں آتا، جنازے کی نماز کی دعائیں نہیں آتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، باپ مر گیا، بیٹا کھڑا ہو کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے اپنے بیٹے کی جنازے کی اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ میرے بھائی، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم بے اولاد ہوتے، اولاد والے ہو کر کے کیا فائدہ؟ ہماری اولاد ہمارے لیے جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے، ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو کم سے کم عالم بنا دو، ایک بچی کو عالمہ بنا دو، کم سے کم سارے بچے دنیا داری میں لگ جائیں، ایک بیٹا آپ کا ایسا تو ہو جب وہ ہاتھ اٹھائے تو اپنے باپ کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ نے بڑی تکلیفوں سے مجھے پالا تھا، بڑی قربانیاں دی تھی، بڑا ذلیل کیا تھا اپنے آپ کو، میری ماں نے بڑی غربت کا دن دیکھا تھا، میری ماں نے گاؤں کے لوگوں کے برتن بھی مانجے تھے، میرے باپ نے لوگوں کے گھر کی غلامی کی تھی، اے اللہ میرے ماں باپ نے بڑی مصیبتوں میں مجھ کو پالا ہے، پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ یہ دعا کون کرے گا؟ جو قرآن کا جانکار ہوگا، جو قرآن پڑھے گا۔ کم سے کم اپنے بچوں کو اس لائق تو بنا دو میرے ساتھی، علم دین سیکھو اور سکھاؤ میرے ساتھی۔ آج حالات یہ ہے، پورے انڈیا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سیمانچل کی بات کر رہا ہوں، اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے، مدرسوں کو چلانے کے لیے جلسہ کرایا جاتا ہے۔ میں عام طور سے چندہ نہیں کرتا، مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑا چندہ کر دینا، یہ مجبوری کیوں آ گئی؟ کیوں آپ کو مدرسوں کو چلانے کے لیے جلسہ کرانا پڑ رہا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اور اتنا بڑا جلسہ، اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے مدرسوں کو نہیں چلا پا رہے تو یہ قوم کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اپنی عیش و عشرت پر لٹانے کے لیے تو ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، اپنے فالتو کاموں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے آج لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، ٹمپو میں بیٹھ کر کے انہی مدرسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے وہ چندہ کر رہے ہیں اپنے مدرسے کے لیے۔ انہی مدرسوں میں پڑھانے والے پرائیویٹ ٹیچر، ان کو مدرسے کا سیکریٹری کہتا ہے جاؤ چندہ کر کے لانا تب تم کو تمہاری تنخواہ دیں گے۔ 5-6 ہزار کی تنخواہ پانے کے لیے وہ بیچارہ، وہ پرائیویٹ ٹیچر، وہ پرائیویٹ پڑھانے والا مولوی بیچارہ گاؤں گاؤں گھوم کر کے دھان اتارتا ہے، چندہ اتارتا ہے، تب جا کر کے اس کی تنخواہ کا انتظام ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھیوں؟ کیا یہ علماء کی تحقیر نہیں ہے؟ کیا یہ علماء کی توہین نہیں ہے کہ آج آپ نے اپنے علماء کو بھکاری بنا کے رکھ ڈالا ہے؟ میرے بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان علماء کے آپ کے دروازے تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آتی، آپ خود ان تک پہنچ کے جاتے، مولانا مجھے اللہ نے لاکھوں کا مالک بنایا ہے، یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، اس مال کی زکوٰۃ میں سے میں آپ کے مدرسے کو بھی دے رہا ہوں، میں ان غریب بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں، میں ان یتیم بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے، مگر ہو کیا رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے بھی آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھکاری بن کے ہمارے دروازے تک آئے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں سسٹم کو بدلنا پڑے گا، ہمیں سسٹم کو بدلنا پڑے گا۔
زکات دینے کا جو طریقہ ہمارے یہاں ہے اس طریقے کو ہمیں بدلنا پڑے گا. یہ زکات دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، علم کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو. پیارے نبی نے ہم کو یہ سبق بھی دیا ہے، اپنے بچوں کا حق قربان کر کے دین سیکھنے والے بچوں کی قدر کرو. آج آپ کبھی مدرسوں کے ہاسٹل میں جا کے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں بیچارے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر ذمہ داریوں کا کتنا پہاڑ آ جاتا ہے. آپ کا بچہ جہاں چاہے وہاں کھیل رہا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، گھر میں آتا ہے اس کی ماں اس کے کپڑے دھل رہی ہیں. مدرسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بہت سوچ سمجھ کے کھیلتے ہیں. کپڑا زیادہ گندا ہو جائے گا تو دھلنا تو ہم ہی کو ہے. بیچارے بیٹھ کر کے اپنا کپڑا دھل رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے 10 سال کے 12 سال کے بچے اپنے ہاتھوں سے سارا کام کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں پر استری بھی کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی دھل رہے ہیں. آپ کے بچے کو تو اس کی ماں نہلاتی ہے. یہ بچے مدرسوں میں جاتے ہیں، ان کو خود اپنے سارے کام کرنا ہے. اور پھر جیسے ہی پڑھائی کا ٹائم ہوا، اگر ذرا سی تاخیر ہوگی، مولوی صاحب کی چھڑی بھی موجود ہے، چھڑی ان کی پیٹھ پر پڑ گئی، آپ کے بچے کو کوئی ایک تھپڑ مار دے، آپ فوراً دوڑ کر کے جاتے ہیں ہمارے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بچہ جو ہاسٹل میں گیا ہے، ماں باپ کی نظروں سے دور ہے، اس کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے کبھی استاد نے مار بھی دیا، کبھی اس کی پیٹھ پہ 2-4 چھڑی پڑ بھی گئی. وہ بیچارہ رو تو دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو تو آ جاتے ہیں، مگر نہ ماں اس کے پاس ہے نہ باپ اس کے پاس ہے وہ شکایت کر سکے، وہ اپنے دل کے درد کا اظہار کر سکے. اتنی قربانیوں کے بعد. اور آپ کے گاؤں میں تو جاگیروں کا بھی نظام ہے. گھر گھر جا کر یہ بچے ٹفن لے کر کے جاتے ہیں، بھکاری بن کے ان کو کھانا ملتا ہے، پھر وہ کھانا کھا کے بیچارے بچے پڑھتے ہیں. کتنے مدرسے ایسے ہیں جہاں مطبخ نہیں ہے اور جاگیر کا نظام ہے، اور بچے اسی سسٹم سے کھانا کھاتے ہیں اور پھر پڑھ لکھ کر کے وہ عالم بنتے ہیں. اتنی قربانیوں کے بعد جب وہ انسان عالم بنتا ہے، میرے بھائیوں اس عالم کی قدر کیا کرو. میں یہ نہیں کہتا اس کو فرشتہ مان لو، ہاں وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. تم سے غلطی ہوتی تو اس سے بھی ہو سکتی ہے، تمہارے قدم بہکتے تو اس سے بھی بہک سکتے ہیں. اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے، اس سے اگر غلط کام بھی ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ عالم کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے، مگر ہاں کم سے کم ایک عالم کا جو مقام ہے اس کا لحاظ رکھا جائے. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ دنیا علماء سے بدظن ہو جائے، دنیا علماء سے بدگمان ہو جائے. اپنے علماء کو ان کا مقام دو، ان کا حق دو میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ جنت کے راستے پہ جاتا ہے، وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. حتی الحیتان فی الماء. یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. آپ کا بیٹا اگر عالم بنے گا، اگر وہ واقعی میں عالم بنے گا اور اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، میرے پیارے ساتھیوں آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا بیٹا دنیا سے چلا جائے گا جب اس کی کتابیں پڑھی جائیں گی، جب اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اس دعا کا آپ کو بھی فائدہ ملے گا. اولاد کی ہر نیکی کا ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ ذریعہ تو ماں باپ ہوتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو ضرور عالم بنانا، کسی ایک بچی کو ضرور عالمہ بنانا. میں اکثر کہتا ہوں ایک بچے کو علم دین کی راہ میں لگانا. اور آج کے اس دور میں میرے پیارے ساتھیوں جب قدم قدم پہ آپ کو ضرورت پڑے گی دین سیکھنے کی، تو آپ کے گھر میں کوئی ایک انسان تو ایسا ہو جو آپ کو دین کی باتیں بتا سکے. کل مولانا فضل حق مبارک پوری کے جنازے میں جب میں گیا، ان کے 6 بیٹے ہیں اور 6 کے 6 بیٹے حافظ اور عالم. اللہ اکبر. بڑا بیٹا جنازہ کی نماز پڑھا رہا ہے، باقی سارے بیٹے بھی پیچھے کھڑے ہیں. یہ منظر دیکھ کے دل پر بڑا اثر ہوا کہ یہ انسان جس کا جنازہ رکھا ہوا ہے یہ علماء کا باپ ہے. میرے بھائیوں عالم بننا یہ کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہ کہ آپ علماء کے باپ بن جائیں، آپ کے بچے علماء بن جائیں، آپ کے سب بچے عالم دین بن جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. میرے عزیزوں اس دور میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، ہمیں ان باتوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پوری طریقے سے دنیا پرست بن چکے ہیں، دنیا دار بن چکے ہیں، دنیا کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں.
میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا حاصل نہ کرو، دنیا طلب نہ کرو۔ ہمارے نبی نے اور ہمارے اللہ نے ہم کو جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں دنیا مانگنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں سب سے بہترین دعا کیا سکھائی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، ہم کو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا۔ ہمارے پیارے نبی کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ اے اللہ، میرے دین کو ٹھیک کر دے، میرے معاملے کی بنیاد میرے دین پر ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ مجھے زندگی تو دنیا میں گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کے وہاں جانا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ دعا ہم کو سکھائی ہے۔ تو دنیا ہمیں حاصل کرنا ہے، مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھنا میرے پیارے ساتھی، دنیا کو سب کچھ مت سمجھنا۔ یہ دنیا آپ کے کام تبھی تک آئے گی جب تک آپ زندہ ہیں۔ جس دن آپ کا انتقال ہو جائے گا، موت آئے گی، یہ دنیا ساتھ چھوڑ دے گی میرے ساتھیوں۔ یہ جو زمینیں آپ نے دوسروں کی ہڑپی ہیں، یہ جو حق مارا ہے دوسروں کا، یہ ساری زمین و جائیداد چھوڑ کر کے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اس لیے دنیا سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنے کہ یہ لائق ہے، دنیا سے اتنا دل نہ لگاؤ جو جس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے۔ اصل تیاری آخرت کی کرو میرے پیارے ساتھی۔ ہم جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو، دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہو اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں گرمی لگے تو اے سی چلاتے ہو، دنیا میں اندھیرا ہو جائے تو لائٹ جلاتے ہو، دنیا میں گرمی لگے تو پنکھا چلاتے ہو، دنیا میں پیاس لگے تو گھر میں فریج لا کے رکھتے ہو، دنیا کے عیش و آرام کی اتنی فکر کرتے ہو۔ ارے جنت میں کیسے جانا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے، میدان محشر کی گرمی سے کیسے بچنا ہے، ذرا اس کا بھی انتظام کر لو میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، وہ استعدادا لما بعدہ، اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ موت کو یاد کیا کرو اور موت کے بعد کی تیاری کیا کرو میرے پیارے ساتھی۔